حضرات گرامی قدر، قرآن مجید نے جہاں پر ہمیں ہمارے قائد کا پتہ دیا، ہمارے رہنما کا پتہ دیا، ہمارے مرشد کا پتہ دیا، ہمارے نبی کا پتہ دیا، ہمارے رسول کا پتہ دیا، وہیں پر پروردگار عالم نے ہمارے پر ایک اور کرم کیا، ہمیں یہ بات بتلائی مقتدا تو وہ ہے، پیشوا تو وہ ہے، رہنما تو وہ ہے، لیکن مقتدیوں کا بھی پتہ دے دیا کہ مقتدی اگر ہونا چاہیے یا صدیق جیسا ہونا چاہیے، یا فاروق جیسا ہونا چاہیے، یا ذوالنورین جیسا ہونا چاہیے، یا علی حیدر کرار جیسا ہونا چاہیے، یا معاویہ بن ابی سفیان جیسا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے ثمر کا اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات کے لوگوں سن لو، ایمان وہ مقبول ہے جو صدیق جیسا ہو، جو فاروق و عثمان و علی جیسا ہو، جو اصحاب رسول جیسا ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا وجہ کے پر بھی غور کر لیجئے، جب وجہ سمجھ میں آ جائے گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت بھی سمجھ آ جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دور کیمرے کا دور ہے، آج کا دور ویڈیو کا دور ہے، آج کا دور آڈیو کا دور ہے۔ آج کل وہ کیمرے جو ہیں وہ انسانوں کی ہدایت کو، ان کے اقوال کو، علماء کے ارشادات کو محفوظ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ تھا جب کیمرے بھی موجود نہیں تھے، جب آڈیو بھی موجود نہیں تھی، جب ویڈیو بھی موجود نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ وقت تھا، آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، آقا جن کا ہر لفظ شریعت ہے، جن کی ہر ادا شریعت ہے، جن کا ہر انداز شریعت ہے، ان کی اداؤں کو کس نے محفوظ کیا؟ ان کی اداؤں کو دیکھنے والا یا ابو ہریرہ تھا، ان کی اداؤں کو دیکھنے والا یا عبداللہ ابن عمر تھا، ان کی اداؤں کو دیکھنے والا یا انس ابن مالک تھا، ان کی اداؤں کو دیکھنے والی یا حضرت عائشہ تھی، ان کی اداؤں کو دیکھنے والے یا عبداللہ ابن عباس تھے، ان کی اداؤں کو دیکھنے والے یا جابر ابن عبداللہ تھے، ان کی اداؤں کو دیکھنے والے ابو سعید الخدری تھے۔ ہم نے حضور کی پوری زندگی کو اگر دیکھا ہے، صحابہ اور اہل البیت کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔